موضوع الدرس جزاء الصادقین یوم القیامہ آخر سورۃ المائدہ تفسیر ابن کثیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو على كل شيء قدیر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمین الى ان قال يقول تعالى مجيبا لعبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام فيما أنهاه إليه من التبري من النصارى الملحدين الكاذبين على الله وعلى رسوله ومن رد المشية فيهم إلى ربه عز وجل. مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے، اپنے رسول، اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تبری کا اعلان کر دیا کہ میں ان نصارہ سے بری ہوں، ان ملحدین سے، مکذبین سے جو اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولتے ہیں، میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں. وَمِن رَدِّ الْمَشِيَّةِ فِيهِمْ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. اب اللہ تعالی آپ کی مرضی پہ ہے، اگر آپ چاہیں تو ان کو عذاب دیں، اگر آپ چاہیں تو ان کو بخش دیں کہ آپ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. تو پچھلی آیات میں جیسا الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ تبری کا اعلان کر دیا کہ یا اللہ میں نے یہ بات کہی ہی نہیں، اور اگر میں نے کہی ہے تو آپ جانتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا علم جو ہے وہ آپ کی ذات کے اندر ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور کیونکہ سب سے بڑی یاد رکھیں ایک ہوتا ہے اقرار توحید. مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آدمی کا اللہ کی ذات پہ، صفات پہ، الوہیت پہ، وحدانیت پہ، ربوبیت پر ایمان ہو، یہ لیکن برات عن الکفر جو ہے وہ بھی دلیل ہے. اس کو علماء اپنی اصطلاح میں فرماتے ہیں الولاء والبراء. کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ سے تعلق اور غیر اللہ سے برات. اور یہی کلمے کی بنیاد ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ پہلے نفی کریں کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. تو اس لیے علماء نے، اولیاء نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جتنا تمہارا لا الہ تکڑا ہوگا اتنا الا اللہ ہی تکڑا ہوگا، کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ برات ہے. اس لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں
قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، برات بالکل، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ تو جب تک برات نہیں ہوگی اس وقت تک بھی ایمان نہیں ہوگا، یعنی خدا کو مانے لیکن غیر اللہ سے بری نہ ہو وہ بھی ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے پڑھا ہے کہ براۃ من اللہ ورسولہ، اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ کے رسول نے بھی اعلان کر دیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق، کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب برات کا اعلان کر دیا کہ یا اللہ میرا ان سے کیا تعلق ہے، یہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ کی مشیت پہ چھوڑ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب آپ کی مرضی ہے، آپ ان کو عذاب دیں، آپ ان کو معاف کر دیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ تو اب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ وہ دن ہے کہ سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی کی وجہ سے نفع ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ نے حق کہا ہے، آپ نے سچ کہا ہے، تو آج یہ نفع کا دن ہے لیکن ان کے لیے جو صادقین ہیں۔ قال ذاک بن عباس یقول یوم ینفع الموحدین توحیدہم، وہ صادقین کا معنی موحدین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صادق کا معنی یہ ہے کہ موحد ہو، اللہ کی توحید کی تصدیق کرنے والا۔ اسی لیے ایمان جو ہے نا وہ تصدیق بالقلب کا نام ہے نا، کہ دل میں تصدیق ہو۔ تو اسی لیے سیدنا ابو بکر کا لقب صدیق ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ انہوں نے ہر مسئلے میں تصدیق کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اے ماکثین فیہا لا یحولون ولا یزولون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے فرمایا لہم جنات، انہی کے لیے ہیں باغ، جنت کے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو اور پھر یہ جملہ جو ہے دلال یعنی وہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، نہ تو خود نکلیں گے نہ ان کو نکالا جائے گا، یعنی وہ جنت کے باغ ایسے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگر کافروں کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم جہنم میں اتنا عرصہ رہو گے جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنا عرصہ رہو گے، پھر بھی وہ خوش ہو جائے گا کہ چلو کبھی تو نکلیں گے نا۔ لیکن اگر مومنوں کو کہا جائے کہ تم جنت میں اتنا عرصہ رہو گے جتنے ریت، وہ غمگین ہو جائیں گے، اچھا پھر تو نکلنا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ نے دونوں کے لیے جو ہے وہ دوام لکھا ہے کہ مومن کے لیے جنت ہمیشہ اور مشرک کے لیے جہنم ہمیشہ، نہ مومن کبھی جنت سے نکلے گا نہ مشرک کبھی جہنم سے نکلے گا۔ اور باقی یاد رکھیں کہ جنت جو ہے اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں، جنات، جیسے کہ قرآن میں بھی ذکر آتا ہے جنت النعیم، جنت الخلد، جنت المأوى، جنت الفردوس۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس الاعلی، جب اللہ سے جنت مانگا کرو تو فردوس مانگا کرو، بڑے سے بڑی چیز مانگو۔ اب یہ تو نہیں کہ بادشاہ کے پاس جاؤ اور کہو جی 1 روپیہ دے دو، تو جب وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اسے مانگنا ہے تو پھر بڑی چیز مانگو، فاسألوه الفردوس الاعلی۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ 7واں آسمان جو ہے گویا وہ اس کی زمین ہوگی اور اللہ کا عرش جو ہے وہ اس کی چھت ہوگی، وہ اتنا اعلیٰ جنت ہے فردوس الاعلی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جنات، اور ایسی کہ تجری من تحتها الانہار،
لیکن یاد رکھیں اللہ والوں کی باتیں جو ہیں نا جی وہ بڑی نرالی ہوتی ہیں، وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں۔ تو ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، اس نے فرمایا کہ جو جنت کے لیے عبادت کر رہا ہے وہ بھی کاروباری آدمی ہے، اور جو جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کر رہا ہے وہ بھی ڈرپوک بزدل آدمی ہے۔ ابھی ہم تو نہ جنت کے لیے کرتے ہیں نہ جہنم سے، ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ جب اللہ مل گیا تو پھر جنت کیا چیز ہے، پھر تو سب کچھ مل گیا۔ اسی لیے جب بادشاہ کو محمود غزنوی کو کہا گیا کہ تمہارا جو غلام ہے نا یہ ایاز، تم اس پر بڑے مہربان ہو، بڑے تمہارے غلام ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، دوست ہیں، ان پہ اتنی آپ کی نوازش نہیں، نظر نہیں جتنی اس غلام پر ہے۔ بادشاہ خاموش ہو گئے۔ ایک دن دربار میں بیٹھے تھے تو بادشاہ نے اپنے وزیروں سے، مشروں سے، غلاموں سے، پہرے داروں سے کہا کہ بھئی اس وقت جو میری اس دربار میں چیزیں ہیں جس کی جو مرضی آئے چن لے، جو مانگے میں دے دوں گا۔ اب بادشاہ کا دربار تھا جناب، وہاں تو ہیرے موتی جواہرات اور مخاب کے پر کسی نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھا، کسی نے کسی چیز پہ بات کر لے جو میں نے کہہ دیا ہے کہ جو آدمی جو چاہے گا میں دے دوں گا۔ سب نے چن لیا ایاز کھڑا۔ آخر بادشاہ نے کہا بھی ایاز تمہیں کوئی چیز نہیں پسند آیا، سب نے اپنی اپنی چیزیں لے لی ہیں، تم نے کیا چاہا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت تو آپ کی زبان پر تو مجھے اعتبار ہے، لیکن ذرا ایک دفعہ پھر کہہ دیں کہ میں جو چاہوں گا آپ دے دیں گے۔ انہوں نے کہا تو اس نے بادشاہ کے کندھے پہ انہوں نے کہا میں تو آپ کو چاہتا ہوں۔ اب بادشاہ نے ان سے کہا بدبختو تمہیں اینک چاہیے تھی، ایاز کو میں چاہیے تھا، اس لیے میں ایاز کا احترام نہ کروں تو کس کا احترام کروں؟ اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا کہ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کا تو مقصد صرف ایک ہوتا ہے تیری رضا بس۔ اس لیے آپ نے قرآن میں پڑھا ہے نا اللہ نے سب سے اعلیٰ درجے کی جماعت جو ہے وہ تو صحابہ ہیں نا انبیاء کے بعد۔ تو اللہ نے صحابہ کے بارے میں کیا بتا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جب دیکھو رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، دن گھوڑے کی پشت پہ گزرتے ہیں، راتیں مسلح پہ گزرتی ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے صحابہ کو ان کا جو مقصود تھا، مطلوب تھا، وہ دنیا میں دے دیا گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تم اللہ سے راضی ہو گئے، اصل رضا۔ اسی طرح ایک اللہ کے ولی نے لکھا ہے کہ بھائی اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں جنت دے دی اور جنت میں حوریں بھی ہمارے پاس آئیں گی نا، تو ہم کہیں گے بی بی اللہ کا ذکر کرنا ہے تو ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، ورنہ جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں تو اللہ کے ذکر کے علاوہ لذت ہی کوئی نہیں۔
ہم نے انہوں نے کہا ہم تو جنت میں بھی بس ذکر میں لگے رہیں گے، ہمیں انہیں شرے نہیں چاہیے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے۔ صحابہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور کی زبانی اللہ نے دنیا میں بتا دیا میں تم سے راضی ہوں۔ صحابہ میں لڑائیاں بھی ہوئیں، اختلافات بھی ہوئے، جنگیں بھی ہوئی، لیکن اللہ سب سے راضی ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث میں ہے کہ ایک دن میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر بھی ساتھ بیٹھے تھے، اور حضرت ابو بکر کا یہ عالم تھا کہ اوپر آپ کا قمیض نہیں تھا، وہ جو چادر ڈالی تھی نا اس کو کھجور کے کانٹے چبھو کے تو بند کیا ہوا تھا، سلائی بھی نہیں تھی۔ یہ مکے کا سب سے بڑا تاجر ہے رضی اللہ۔ حضرت جبریل آئے، انہوں نے کہا ان ربک یقرئک السلام، میرے محبوب اللہ نے آپ پہ سلام بھیجا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ میری طرف سے ابو بکر پہ بھی سلام کہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے جب فرمایا تو ابو بکر نے عرض کیا کہ ان اللہ سمانی من فوق العرش، اللہ نے عرش کے اوپر سے میرا نام لے کے سلام کہا یا مطلق سلام؟ پر میں نے ان اللہ سما کا، اللہ نے تیرا نام لیا۔ اور اس کے بعد جبریل نے کہا حضور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ابو بکر تم نے سب کچھ میرے لیے لٹا دیا، اب اس حال میں بھی مجھ پر راضی ہو؟ تو حضرت صدیق کو جب کہا تو حضرت صدیق نے رضی تو ربی، رضی تو ربی، رضی تو ربی، یا اللہ میں بالکل راضی ہوں، مجھے سب کچھ مل گیا، خدا مل گیا، مصطفیٰ مل گیا۔ تو اندازہ کریں کہ کتنا بڑا مقام ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ فرمائیں کہ ابو بکر تم راضی ہو؟ تو اصل مقام یاد رکھو یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے پہلے بزرگ ہوتے تھے، بوڑھے ہوتے تھے، والدین ہوتے تھے، تو ہمیشہ اپنی اولاد میں رب راضی ہو، رب راضی تھی نہیں، رب راضی ہوگی، بس یہ دعائیں تھیں۔ کیوں؟ جب رب راضی ہو گیا سب کچھ ہو گیا۔ اب تو جناب وہ دعائیں دینے والے بھی چلے گئے اور دعائیں لینے والے بھی چلے گئے، اولادیں نافرمان ہو گئیں، بزرگوں کے دلوں سے محبت اور شفقت دور ہو گئی، بڑوں میں محبت نہ رہی، چھوٹوں میں ادب نہ رہا۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ ویران ہے، برباد ہے، حیران ہے، پریشان ہے، پیسے والا بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، پیٹ بھرا ہوا بھی پریشان ہے، بھوکھا بھی پریشان ہے۔ کیونکہ پریشانی دور ہوتی ہے اللہ کے تعلق سے، اللہ کے ذکر سے اور صادقین کی صحبت سے، اولیاء اللہ کی صحبت سے۔ اب دیکھو نا جی کہ جیسے میاں بیوی میں محبت ہو، پیار ہو، لیکن خامد ایک ملک میں ہے، بیوی دوسرے میں ہے، وہ ایک دوسرے کو خط لکھتے رہیں تو کیا خط لکھنے سے اولاد ہو جائے گی؟ اولاد تو ملنے سے ہوگی، تم اتنے بزرگوں سے دور دور رہو تو ملے گا کیا؟ جب تک ان کی صحبت بھی نہیں آؤ گے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ملے۔ اسی کو کسی بزرگ نے کہا تھا نا کہ یک ساتھ صحبت اولیاء، ایک گھڑی اللہ کے ولی کی صحبت نصیب ہو جائے 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب جو لوگ میری طرح ان پڑھ ہیں، میری طرح ان کے معلومات نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے جی 100 سال عبادت کرو اور ایک بزرگ کی صحبت میں رہو، یہ کوئی بات ہے؟
تو اصل بات یہ ہے کہ صحبت اولیاء کی وجہ سے آدمی مردود نہیں ہوتا، لیکن عبادت 100 سال بھی کرو تو مردود ہو سکتا ہے۔ شیطان نے کتنا عرصہ عبادت کی، ملائے اعلیٰ میں پہنچ گیا، ملائکہ کے ساتھ رہنے لگ گیا، لیکن ان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ اور جو انبیاء کی صحبت میں آ گئے، اولیاء کی صحبت میں آ گئے، علماء کی صحبت میں آ گئے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، ان کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کرو کہ صلحاء کی مجلس، علماء کی مجلس، قرآن کا درس، حدیث کا درس، اللہ کے ذکر و اذکار جہاں ہوں، اس صحبت سے فائدہ اٹھایا کرو۔ اس میں جو صحبت کا فائدہ ہے نا، وہ کسی جگہ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہے نا، مقناطیس میں ایک کشش ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ لوہے کو کھینچتا ہے، مقناطیس لگاؤ لوہے کو کھینچ لے گا۔ تو وجہ کیا ہے آخر؟ تو اللہ والوں کے نور ایمان کے اندر بھی ایک کشش ہو، ان کے ذکر اللہ کی برکت سے وہ ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی الحمدللہ پھر بندے کو کھینچتے ہیں اپنے۔ ایک مقناطیس کی چیز ہے۔ اچھا پھر دیکھو، مقناطیس کے سامنے سونا رکھو تو نہیں پکڑتا، چاندی رکھو نہیں پکڑتا، لوہا رکھو پکڑتا ہے۔ اللہ والے بھی اسی کی اصلاح کرتے ہیں جو اس قابل ہوتا ہے، ہر کسی کے نہیں کرتے ہیں۔ قابل ہوگا تو کھینچیں گے نا، ہے ہی نہ قابل تو پھر ہماری طرح بدملا ہی بنا رہے گا۔ اسی لیے کہا تھا نا کسی میں کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ جب تک اللہ والوں کی، ایک آدمی نے حضرت گنگوہی سے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت ہمیں حیرت ہوتی ہے، آپ وقت کے اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ ہیں کہ ان کو لقب دیا تھا علماء نے ثانی ابو حنیفہ، کہ یہ دوسرا ابو حنیفہ پیدا ہوا دنیا میں۔ میں نے کہا حضرت آپ نے بیعت ایک ایسے آدمی سے کی ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے، جو عالم ہی نہیں بیچارہ۔ حضرت حاجی صاحب تو عالم نہیں تھے، حضرت حاجی صاحب عابد تھے، زاہد تھے، ولی اور ولی من اولیاء اللہ تھے، بڑا مقام تھا، لیکن عالم تو نہیں تھے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا ہو گیا کہ آپ جیسا عالم اور تھانوی جیسا عالم اور بدوی جیسا عالم، اتنے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ ایک ایسے بندے کی بیعت ہو رہے ہیں جو خود عالم ہے ہی نہیں۔ فرمایا بھائی ایک ہوتا ہے جاننا، اب میں اگر مٹھائی کے دکان پہ کھڑا ہوں، میں یہ جانتا ہوں یہ گلاب جامن ہے، یہ لڈو ہے، یہ برفی ہے، یہ پتیسا ہے، یہ جلیبی ہے، اور یہ جناب فلاں چیز ہے، یہ جاننا ہے، لیکن چکھو نہ تو ذائقے کا تو کوئی پتہ نہیں کہ اس کا کیا ذائقہ ہے اور اس کا کیا ذائقہ ہے۔ ہم نے جانا تو ضرور ہے، چکھا ان لوگوں نے ہے کہ اللہ کے ذکر کے اندر حلاوت کیا ہے۔ ہمارے یہاں تو علم ہے، صرف علم تو ہے، وہ جو قرآن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر غیر محرم عورت جا رہی ہے اور تم نے نظریں جھکا لی ہیں، اللہ تمہیں ایسی نعمت دیں گے کہ تیرے دل میں حلاوت ایمان پیدا ہو۔ وہ حلاوت کیا ہے؟ ایمان کی حلاوت۔ ایک بزرگ تھے، میں نے بھی زیارت کی، فوت ہو گئے۔ اچھا ان پہ ایسی دقت تھی کہ جب ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت دعا فرما دیں، بس ہاتھ اٹھاتے اور بے تحاشا رونا شروع، روتے روتے داڑھی بھیگ جاتی۔ ایک دن فرمانے لگے، بھائی کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے لیے میں پاکستان چھٹی پہ گیا تھا، بہت بڑی قسم کی اعلیٰ قسم کی مٹھائی لایا ہوں، پر میں جب سے اللہ کے نام کی مٹھائی ملی ہے ہم نے تو یہ چھوڑ دیا ہے بھائی۔
نے کہا اللہ کے نام. انہوں نے کہا میں تو جب اللہ کا نام لیتا ہوں میرا منہ مٹھائی سے بھر جاتا ہے, حلاوت سے بھر. وہ حلاوت ایمان ہے, ہمیں ملے تو ہم بتائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا آسان حل سمجھنا ہو نا, کسی عاشق کو ڈھونڈ لو جو کسی لڑکی کا یا کسی لڑکے کا عاشق ہو نا, اس کو دیکھو کیسے نام لینے میں لذت آتی ہے. وہ عاشق ہے نا, تم عاشق نہیں ہو نا, جھوٹے ہو, منافق ہو. تم اللہ رسول کے عاشق ہوتے تو تمہیں لذت نہ آتی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. بس دعا یہ کرو کہ ہم ایک نقل بنا کے بیٹھے ہیں, اللہ قادر ہے اس کو قبول فرمانا, اس کو اصل کا رنگ دے دے. وما ذالک علی اللہ بعزیز. بہروپیے بھی تو ایک بہروپیہ تھا, وہ شکلیں بدلتے تھے نا بہروپیے. بادشاہ کے پاس آتا, بادشاہ اس کو پہچان لے رہا, ہاں تم فلاں نا. میں نے کہا بھائی انعام تو تب ملے گا جب میں تمہیں پہچان نہ سکوں, تب ہے نا بہروپ. جب میں نے پہچان لیا پھر تمہاری قابلیت کیا ہے. اس نے کہا وہ کافی عرصہ چھپ گیا. بادشاہ پہ تو مشکل پڑی, وزیروں سے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے سنا ہے کہ ہمارے ملک میں جنگل کے کنارے پہ ایک اللہ والا ہے, اس کے بعد جا کے دعا کرانی چاہیے. میں نے کہا ٹھیک. بادشاہ چلے گئے, دیکھا ایک جھوپڑی بنی ہوئی ہے, اس میں ایک فقیر بیٹھا ہے, اللہ کے ضربے لگا رہا ہے. بادشاہ نے دعا کے لیے کہا, اس نے ہاتھ اٹھائے. بادشاہ نے کچھ پیسے پیش کیے, انہوں نے کہا میں فقیر کو اس کی ضرورت نہیں. چلا گیا. دوسرے دن وہ جناب بادشاہ کی دربار میں آنے لگا, جی السلام علیکم, انعام چاہیے. کس بات؟ کل آپ کس کے پاس دعا کرانے گئے تھے؟ وہ میں ہی تو تھا. انہوں نے کہا بدبخت تو ولی بنا ہوا تھا. نے کہا ہاں. انہوں نے کہا پھر کیوں انعام مانگنے آیا؟ میں نے کل تو تمہیں سونے کے اشرفیوں کا ڈھیر دیا تھا. اور انہوں نے کہا میں جن کی شکل بنا کے بیٹھا تھا مجھے حیا, کہ جن کے مسلح پہ بیٹھا ہوں اور جن کی شکل بنا لی ان کو دنیا سے نفرت, اس لیے میں نے اس وقت قبول نہیں کیا کہ کم از کم میں اس شکل کا تو لحاظ کر لوں. بس دعا کرو. ہم تو شکل کا بھی لحاظ نہیں کرتے, منہ پہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, رات فلمیں دیکھتے گزرتے, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, داڑیاں بھی رکھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, زبان سے کلمہ شریف بھی پڑھتے ہیں, اسی زبان سے گالیاں بھی دیتے ہیں, گندی باتیں بھی کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اتنا بات یاد رکھو کہ اب ولی بننا تو خیر اللہ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں, لیکن اب بزرگوں کی کمی ہے, وہ اللہ والے نظر نہیں آتے. اللہ جن کی نظر سے تبدیلی آ جائے. بڑے بڑے دہریے, بڑے بڑے بے دین, بڑے بڑے منکر, ہزاروں ہندی اللہ والوں کے دروازے پہ آئے تو کلمہ پڑھ کے گئے. آج تو ہم کافر بنا سکتے ہیں, مسلمان بھی بنا سکتے ہیں. اللہ اکبر. بس دعا تو حل جو ہے نا اس کا وہ یہی ہے کہ ایک تو اللہ کے فرائض نہ چھوڑے کرو کبھی. بس موٹی بات یاد رکھو, نماز فرض ہے کبھی نہ چھوڑو, روزہ فرض ہے کبھی نہ چھوڑو, زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے کبھی نہ چھوڑو, اللہ نے پیسہ دیا ہے زکات دینی فرض ہے کبھی نہ چھوڑو. فرائض اللہ پہ عمل کرو, حرام سے بچ جاؤ, بس ولایت ہے. باقی زیادہ مسئلے میں نہ جاؤ, تمہارا کام نہیں ہے. برداشت کرنے کے لیے بھی تو طاقت چاہیے نا. اسی لیے بس تم اتنی باتوں کو یاد رکھ لو کہ اللہ کے فرض ہر یہ عرب کیوں کامیاب ہے, فرائض اللہ کے پابند ہیں. کچھ ہو جائے,
اچھا ان کو وضو نہ ہو، آگے پانی بھی ہو، وہی کھڑے کھڑے تیمم کر کے اللہ اکبر نماز شروع کر، نماز پڑھیں گے۔ کوئی آدمی نہ ملے بیوی کو پیچھے کھڑے کر کے جماعت کر کے اپنی نماز پڑھے، کوئی نہ ملے کوئی داڑھی منڈے کو بھی آگے کھڑا کر لیں گے، اللہ اکبر جماعت کر لیں۔ اور اگر ان کو مسجد میں بیٹھنے کا ٹائم مل جائے، یہ کوئی چلے شلے نہیں کرتے، کوئی تسبیحاں شذبیحاں نہیں پڑھتے، فوراً قرآن اٹھائیں گے شروع کر۔ اللہ کے قرآن سے بڑا وظیفہ کوئی ہے دنیا میں؟ اس لیے کامیاب ہو گئے، دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب۔ ورنہ یہ تو اونٹ کے جو کوہان ہوتی ہے اس کو کاٹ کے بھی گزارے کرتے تھے، پانی پیتے تھے۔ دعا کریں، اب دشمن ان کے پیچھے بھی پڑ گئے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ بس دعا کیا کرو، اللہ بلد الامین کی، حرمین الشریفین کی حفاظت کرے۔ اسی طرح پاکستان کے لیے بھی خصوصی دعا کیا کرو۔ دو عذابوں میں مبتلا ہے، ایک طرف کفر کا عذاب ہے، دوسری طرف سیلاب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماکثین فیہا لا یہولون ولا یزولون، نہ نکلیں گے نہ چھینی جائے گی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کما قال تعالی ورضوان من اللہ اکبر۔ وصیاتی آیت اللہ تلک الآیت من حدیث رواه ابن ابی حاتم هنا حدیثا عن انس فقال حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا المحاربی واللیث ان عثمان یعنی ابن عمر اخبرنا اليقظان ان انس رضی اللہ عنہ مرفوعا قال قال رسول اللہ ثم يتجلى لهم الرب جل جلالہ، پھر قیامت میں اللہ مومنوں کے تجلی، اللہ زیارت کر رہا ہے۔ دعا کرو اللہ نصیب۔ اللہم ارزقنا زیارت وجہک الکریم، یا رحمان فرحمنا، یا رحمان فرحمنا، اللہم ارحمنا ولا تحرمنا۔ کہتے ہیں کہ پھر اللہ فرمائے سلونی سلونی آتکم، مانگو کیا مانگتے ہو۔ مسلمانوں ہم کتنے بد نصیب ہیں، اللہ کہتا ہے مانگو ہم نہیں مانگتے، اور جن سے کہتا ہے نہ مانگو ہم انہی سے مانگتے۔ فَيَسْأَلُونَهُ الرِّضَا، تو اہل جنت کہیں گے کہ اللہ ہم آپ سے اب بھی آپ کی رضا چاہتے ہیں۔ فَيَقُولُ رِضَائِي أَحِلُّ لَكُمْ دَارِي وَأَنَا لَكُمْ كَرَامَتِي فَسَلُونِي آتِكُمْ فَيَسْأَلُونَهُ الرِّضَا۔ اللہ فرمائیں گے میری رضا ہی ہے جس نے یہاں اتارا، میری رضا ہی ہے جس نے یہ مقام دیا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ وہ کہیں گے اللہ آپ کی رضا مانگتے ہیں۔ فَيُشْهِدُهُمْ، اللہ فرمائیں گے کہ مومنو گواہ ہو جاؤ، قد رضی عنہم سبحانہ وتعالی، اللہ سب مومنون سے راضی ہو گیا۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنی رضا نصیب فرما۔ ذالک الفوز العظیم، ھذا الفوز الکبیر الذی لا منہ، یہ اللہ کی رضا مل جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے نا جی، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لَمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اسی لیے عمل والے عمل کرتے ہیں۔ وَكَمَا قَالَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أي هو الخالق للأشياء المالك لها المتصرف فيها، تمام چیزوں کے پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، تمام کائنات میں
تصرف فرمانے والے اللہ ہیں، القادر علیہا، ہر چیز پہ قادر اللہ ہیں، فالجمیع ملکہ وتملکہ وتحت قہرہ وقدرتہ، ساری مخلوق سب چیز جو ہے اس کا ملک ہے، اس کی قدرت کے تابع ہے، وفی مشیتہ فلا نظیر لہ ولا وزیر ولا عدیر ولا والد ولا ولد، وہ ایسی ذات ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے اور جس کا کوئی وزیر مشیر برابر نہیں ہے، جس کا کوئی والد اولاد نہیں ہے، بلا صاحبہ جس کی کوئی بیوی نہیں ہے، بلا الہ غیرہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، بلا رب سوا ہو جس کے سوا رب کوئی نہیں۔ قال ابن وهب سمعت حيي بن عبد الله يحدث النبي عبد الرحمن الهبلي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال آخر سورة انزلت سورة المائدة، یعنی یہ آخری صورتوں میں ہے جو حضور پہ نازل ہوئی سورۃ المائدہ۔ معنی یہ ہے کہ سورت کے اعتبار سے، ورنہ آخری آیات جو ہیں وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسی طرح واتقوا یوما ترجعون الی اللہ، یعنی سورت یہ آخری ہے، واللہ اعلم۔ اور لے لو بچے سے کیا یار، لے لو کسی کو دے دینا بس، وہ بچہ بیچارہ دے رہا ہے بس۔ یہ دیکھیں نا عرب ہے نا، اسی وقت سے چھوٹے بچوں کو بھی دینا سکھاتے ہیں، تمہیں تو لینا سکھاتے ہیں کہ مانگا کیسے جاتا ہے۔ میرے بھائی پاکستان سے ویزے کے لیے آئے، جدے میں قیام آرام کیا، پھر مکے آئیں گے، بہرحال وہ عمرے سے تو محروم ہو جائیں گے، بہتر تو یہی ہے کہ احرام باندھ کے آئیں، لیکن اگر انہوں نے جدے میں آنا ہے اور کام کے لیے آنا ہے پھر مکے آئیں گے تو دم نہیں پڑے گا۔ حج پھر افراد ہوگا، تمتع نہیں ہو سکتا۔ تمتع کرنا ہے تو جیسے اپنے ملک سے آ رہے ہیں عمرے کی نیت کر لیں اور تمتع کی نیت کر لیں۔ کہتے جی کہ میں مکے میں رہتا ہوں، اگر میں اپنے والد کے لیے عمرہ کروں، حج کے بعد کر لینا تو ضروری ہے کہ ابھی کروں؟ ابھی مکے والوں کو عمرہ نہ کرنا بہتر ہے، نہ اپنے لیے نہ کسی دوسرے کے لیے۔ آپ کو شوق ہے طواف، زیادہ افضل ہے، طواف کریں، طواف میں زیادہ وقت لگائیں اور حج افراد کریں، کیونکہ حج تمتع اور حج قران جو ہے وہ باہر کے آنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ حضور پاک نے قران فرمایا، حضور پاک کو نے صحابہ کو اجازت دے دی کہ جو تمتع کرنا چاہے تمتع کر لے، تو بہرحال تمتع اور قران ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اہل مکہ ہیں، ان کا حج افراد ہوگا، ان پہ حج کی بکری واجب نہیں ہوتی، خوشی سے کرنا چاہے 100 دفعہ کر دیں۔ دہلی میں میرے دوست کی بیوی بیمار ہے، اللہ پاک ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں جہاز کے ذریعے پاکستان سے جدے آیا، پاکستان سے احرام نہیں باندھا چونکہ میں جدے میں نوکری کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے کوئی دم نہیں، لیکن ایک بات میری یاد رکھو کہ آپ نے جدے کے لیے آئے، نوکری کے لیے آئے، دم تو آپ کو نہیں پڑی لیکن عمرے سے تو محروم ہو گئے۔ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے عمرہ کر رہے ہیں، اللہ نے تمہیں مفت عمرہ دیا تھا، احرام باندھ کے مکے آ جاتے، عمرہ کر کے گھنٹے کے بعد جتنے چلے جاتے، اپنا جا کے کام کرتے، کیا مشکل ہے؟ دم تم پہ نہیں پڑی لیکن کتنی بڑی نعمت سے تم محروم ہو گئے۔ ایک ایک عمرے کے لیے لوگوں نے لاکھوں روپے خرچ کیے، اچھا بعض لوگوں کے لاکھوں روپے ڈوب گئے بیچاروں کے، عمرہ بھی نہیں ملا۔ ایسا نہ کیا کرو،
ایسے مسئلے پوچھ کے جان نہ بچایا کرو. کوشش کیا کرو کہ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے. میں مدینہ شریف کی عید پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں, مجھے موقع مل گیا, ایک عمرہ مجھے مل رہا ہے میقات کا, اور اس میقات کا جہاں سے خود محمد مصطفیٰ نے احرام باندھا ہے. اب مسئلے پوچھتے رہو, یہ وہ بات ہے بلا. کہتے ہیں جی کہ میری بیوی 3 سال سے بیمار ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جادو ہے, کچھ کہتے ہیں سایہ ہے. مجھے تو بھائی کوئی پتہ نہیں, نہ سائے کا نہ جادو کا. ویسے گھر میں آتی ہو سایہ تو ہوتا ہے, درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ سایہ نہیں ہوگا. یہ پتہ نہیں کون سا سایہ ہے, وہ مولوی جانتے ہوں گے, میں تو نہیں جانتا. جادو ہے, کیا دلیل ہے مولوی صاحب کے پاس کہ جادو ہے؟ جو کہتے ہیں جادو ہے, کیا دلیل ہے ان کے پاس کہ اس کو جادو ہے؟ یہ کاروبار ہے, سب جھوٹ ہوتا ہے. 90% تو جھوٹ ہوتا ہے, 10% کو جن بھی ہوتے ہیں, جادو بھی ہوتا ہے. اصل وجوہات جو ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہاں پر 2-3 سال پہلے کی بات ہے, میرے ایک اچھے دوست تھے, وہ آئے, اچھے لوگ ہیں, اچھی فیملی ہے, بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میری بیوی پر جادو ہے, کوئی کہتا ہے جن ہے, پریشان ہوں, نیند نہیں آتی, لڑتی ہے, مارتی ہے, گھر میں کبھی کبھی دیواروں سے بھی ٹکریں مارنے لگ جاتی ہے, کبھی کبھی نعوذ باللہ اللہ معاف کرے کپڑے اتار کے گھر سے باہر بھاگ جاتی ہے, میں پکڑ پکڑ کے اندر لے آتا ہوں, میں ذلیل ہوں. میں نے اس کو بتایا کہ فلاں ڈاکٹر ہیں, اس وقت اتفاق سے وہ مکے میں ہیں, حج پہ آئے ہوئے ہیں, میں ان کو ٹیلی فون کر دیتا ہوں, ان کو مہربانی کر کے کل بیوی کو لے جاؤ اور ان کو مل. انہوں نے کہا حضرت یہ بیماری نہیں ہے. میں نے کہا یار میرا کہنا تو مان لو. میں نے کہا اس کے بعد کوئی جن بھوت ہوگا تو نکال لیں گے, لیکن تو پہلے ڈاکٹر کے پاس تو جاؤ. میں نے ان کو ٹیلی فون کیا, ڈاکٹر صاحب نے بڑی مہربانی کی, آدھا گھنٹہ اس نے لیا, ساری ہسٹری دیکھی, ساری اس کی رپورٹیں دیکھی. اس کے بعد انہوں نے صرف ایک دوائی لکھ کے دی. انہوں نے کہا یہ ایک گولی ہے, 1 صبح 1 رات 1 ملی گرام, 15 دن کے بعد پھر صرف 1 ملی گرام کھانی ہے, 2 نہیں کھانی. 3 دن کے بعد وہ میرے پاس آیا. انہوں نے کہا حضرت تو میری بیوی تو بالکل ٹھیک ہو گئی, تو اس کو تو کوئی دورہ شورہ بھی نہیں پڑتا, کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا حضرت وہ ذہنی طور پہ بیچاری بیمار تھی, تم نے جادو بنا دی. بعض عورتیں ذہنی بیماری میں ہوتی ہیں, نفسیاتی بیماری میں ہوتی ہیں. بعض عورتیں ایام حیض کی خرابی کی وجہ سے ان کے دماغ پہ اثرات ہوتے ہیں. بعض عورتیں جن کی خامد خواہش پوری نہیں کر سکتے, اس وجہ سے وہ بیمار ہوتی ہے. یہ ساری نفسیاتی بیماری. سائیکاٹرسٹ کو دکھاؤ, ایک دوائی تجویز کرے گا, جان چھوٹ جائے گی. بہرحال باقی میں جادو شادو نہیں جانتا. قرآن کا حکم یہی ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھو, سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرو, سورۃ البقرہ اس کے کان میں ہیڈ فون لگا کے سناؤ, سورۃ البقرہ پانی پہ دم کر کے اس کو غسل دو, سورۃ البقرہ پانی پہ پڑھ کے ہر گھر میں پورے میں چھڑکو. شریعت کا علاج یہ ہے. باقی وہ مولوی جانے اور سائے والے, مجھے تو پتہ ہے. کہتے جی کہ جنت المعلا میں قبر دفن کرتے ہیں, پھر نکال لیتے ہیں. اللہ عالم, میں نہیں جانتا. جو نکال لیتے ہیں ان سے جا کے پوچھو, کچھ ہوتا ہے وہاں کے نکال لینے میں. ینطق عن الہویٰ, یعنی حضور اپنی خواہش سے کوئی حکم نہیں دیتے شریعت کا جب تک اللہ کا حکم. الصلاۃ یعنی رکعتین تحیۃ المسجد اور رکعتین الطواف,
يجوز عند بعض العلماء كالحنابلة رحمهم الله تعالى في الحرم يجوز في أي وقت شاء صلى. أما عند الأحناف لا يجوز لحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس والله أعلم. اگر طلاق دینے سے والدین ناراض ہوتے ہیں، میرا بھائی طلاق دینے سے ہر آدمی ناراض ہوتا ہے، طلاق دینے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. سب سے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اور جب آدمی طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. تو اگر والدین ناراض ہوتے ہیں تو ٹھیک ناراض ہوتے ہیں، ان کی بات مانو، طلاق نہ دو. سلو کرنے کی کوشش کرو، اور تمہاری اور بیوی کے درمیان میں جو مشکلیں ہیں نا وہ کسی کو جا کے بتاؤ، وہ حل کرے. کیوں طلاق دینا چاہتے ہو؟ دیکھو نا، طلاق دینے کی کوئی وجہ تو ہے نا. اس کو حل کرنے کے لیے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اللہ کے قرآن میں ہے کہ اگر جھگڑے کا ڈر ہے تو ایک آدمی خاندان عورتوں میں سے حکم بنا لو، ایک تمہاری طرف سے حکم، دونوں بیٹھ کے دونوں کے حالات سنیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں. کہتے تھے کہ ہم ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، جو ہمیں تنخواہ دیتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے. کہ میرا بھائی بات کو سمجھو، سال گزرنے کے بعد تمہارے پاس ہے کیا؟ اگر سال گزرنے کے بعد تمام خرچے گھر کے اپنے نکالنے کے بعد تمہارے پاس 52 تولے چاندی کی قیمت ہے، پیسہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے. یہ تھوڑا ہے کہ تنخواہ پہ زکوٰۃ دیتے رہو، وہ پوری نہیں ہوتی زکوٰۃ، یا مٹی دے گا بیچارہ. ایک حدیث مبارک میں ہے کہ کچھ لوگ آئے تھے، وہ منافق تھے اصل میں، انہوں نے ظاہر میں اسلام ظاہر کیا، کچھ دن مدینے میں رہے، ان کے پیڑ جو تھے بڑھ گئے، ان کو استسقاء کی بیماری تھی. حضور نے حکم دیا ان کو مدینے پاک سے باہر جبل احد کی طرف، جہاں بیت المال کے اونٹ ہوتے تھے، وہاں بھیجا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا اشربوا من البانها وابوالها، ان کو اونٹوں کا دودھ بھی پلاؤ اور اونٹوں کا پیشاب بھی پلاؤ. تو انہوں کو پلایا، وہ ٹھیک ہو گئے. اچھا، وہ ایسے بدبخت تھے، جب ٹھیک ہو گئے نا حضور کے اونٹ لے کے بھاگ گئے، اور حضور کا جو چرواہا تھا اونٹوں کا وہاں پہ تھا، اس کو قتل کیا، اس کی آنکھوں میں چھرے مارے. حضور نے بھی پھر ان کو پکڑوا کے وہی سزا دی. تو اس حدیث سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر بطور علاج استعمال کیا جائے تو کوئی حرج نہیں. حج بدل کا وہی طریقہ ہے جو تم نے اپنا حج کیا، کہ جب بھی نیت کرو اس کے لیے کرو جس کے لیے حج بدل کرے. احرام باندھو، نیت کرو، طواف کرو، منا جاؤ، عرفات و نیت یہی ہے کہ اس کا ہے. باقی حج اسی طرح ہے. اذان کے بعد اگر کوئی جماعت سے پہلے فرض نماز پڑھ لے بالکل نہیں ہوگی. جب جماعت ہونے والی ہے تو یہ جماعت تارک الجماعت کیوں بن رہا ہے؟ حضور نے فرمایا جو جماعت کو چھوڑے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. ہاں، ایک ہوتا ہے کہ مجبوری ہے، بات سمجھو کہ اس بیچارے نے جانا ہے سفر پہ، باہر ساتھی تیار کھڑے ہیں، اب اذان کے بعد کم سے کم 20 منٹ کا وقفہ ہے، پھر 20 منٹ نماز پڑھنے میں لگیں گے، تو اس نے جلدی سے فرض پڑھے اور چلا گیا تو پھر اس پہ گناہ نہیں ہوگا. بات کو سمجھیے. ایک ہے کہ نہیں ابھی جماعت ہو آپ ہی شروع کر دے، تو یہ تو ترک الجماعت جو ہے تو منافق کی علامت ہے. ایک حالات ہوتے ہیں کہ بھائی اگر میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا تو میرا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا اور وہ کھڑے نہیں ہوتے قافلے والے، اور آگے چلا جاؤں تو پتہ نہیں میری جماعت ہی رہ جائے. اس وجہ سے اگر اس نے پڑھ لی تو اللہ قبول فرما لے گے، ورنہ کبھی بھی جماعت نہیں چھوڑا کرے. واللہ اعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم
یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللهم انت الميسر لكل اسير وانت على كل شيء قدير اللهم يسر امورنا اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واخواننا ومساجدنا ومدارسنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين مع راحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وقل لنا صاحبا في صفنا خليفة في اهلنا واطمس لنا وجوه اعدائنا اللهم باعد بين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم ألهمنا رشدنا وعيذنا من شر أنفسنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشكنا بمعصيتك یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا اللہ ہمیں گناہ سے بچا یا اللہ ہمیں گناہ سے نفرت عطا فرما یا اللہ ہمیں نیکی سے محبت عطا فرما یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں عراق میں ہیں یمن میں ہیں افغان میں ہیں برما میں ہیں اراکان میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں ہندوستان میں ہیں پاکستان میں ہیں یا اللہ بر میں ہیں بحر میں ہیں فضا میں ہیں ہوا میں ہیں ان کی جان مال امن عزت کی حفاظت فرما یا اللہ دین کے مدرسوں کی حفاظت فرما یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه